والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے وہ شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم و تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا تو بیان ختم نبوت کا۔ ملائکہ کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا۔ مٹا دو زور بازو سے کفر ہر قادیانی کا، یمامہ سے اٹھا لو ہر سینہ ختم نبوت کا۔ انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیاں ختم نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عمر و عظم شانہ و تم برہان و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قسام قائد المرسلین امام الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی درباری دربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ گزشتہ جمعے پہ آپ کے سامنے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی تھیں، تو آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ اس وقت اس موضوع کی اشد ضرورت ہے، خاص کر کے ہمارے علاقے کے اندر تو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کہ ختم نبوت کیا چیز ہے، ناموس رسالت کیا چیز ہے، وحدانیت الہی کیا چیز ہے۔ یہاں اکثر لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا آج کا جو عنوان ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، اسی لیے اس موضوع کو غور سے سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اپنی نسل نو کو بھی سنانا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت وہ ایمان کی، اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، وہ اسلام کا قلعہ ہے کہ اگر وہ قلعہ گر جائے تو پھر اسلام کی بقا نہیں رہتی۔ اگر کوئی شخص
اس اسلام کی دیوار کو گرا دے تو وہ اسلام کے اندر باقی نہیں رہتا۔ عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا اہم عقیدہ ہے جس کے بارے میں اگر کوئی بندہ ذرا برابر بھی شک کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ عقیدہ ختم نبوت ایمان کا وہ ضابطۂ حیات ہے کہ اگر اپنی زندگی کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک ذرا سا بھی شائبہ پیدا ہو جائے تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ اور اسی کو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر خالق کائنات نے بہت سارے آیات سے جو ہے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے بعد احادیث مبارکہ اجماع امت سے اور صحابہ کرام کے افعال اور اقوال سے یہ بات ثابت ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عقیدہ ختم نبوت کا جو محور رب ذوالجلال نے بنایا ہے وہ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان کی نبوت کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک نبی چلا جاتا تو دوسرا آ جاتا تھا، ایک نبی کا اگر وصال ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ پر رب ذوالجلال بھیج دیتا تھا۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب رب ذوالجلال نے نبوت عطا فرمائی اس کے بعد قیامت تک جو ہے میرے نبی علیہ السلام کی نبوت برقرار رہے گی۔ اب سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام اللہ کے وہ آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ اور اسی کے حوالے سے اگر واضح الفاظ میں سمجھاؤں تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ جس طرح ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے تو وہ دجال اور کذاب ہے، وہ نبی نہیں ہے، حضور آخری نبی ہے۔ تو اب یہاں بعض قادیانی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر حضور کے بعد نبی نہیں آئے، تمہاری یہ دعویٰ کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، پھر تو حضور کے زمانے میں بھی نبی تھے جنہوں نے نبوت کی دعویٰ کی تھی، تو اب تو یہ تو ختم نبوت کی جو تمہارا دعویٰ ہے وہ تو باطل ہو جائے گا۔ یاد رکھیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو خاتمیت محمدی ہے، ختم نبوت کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ ختم نبوت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے خاتمیت مکانی، ایک ہے خاتمیت زمانی، ایک ہے خاتمیت رتبی۔ یہ 3 اقسام ہیں خاتمیت کی۔ اب اسی کے اندر ہر سوال کا جواب ہے کہ خاتمیت مکانی کا مقصد یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام جو ہے اس دنیا میں آخر میں نبی آئے اور آپ آخری نبی ہیں۔ اب یہ کوئی بندہ اعتراض کرے کہ سرکار تو مکہ کے اندر نبی بنے تھے، سرکار تو مدینہ منورہ کے اندر تھے، لیکن وہ تو عرب کے علاقے کے اندر تھے، اب ہندوستان میں کوئی نبی بننا چاہے تو بن سکتا ہے۔ تو یہاں جو خاتمیت مکانی ہے اسی لحاظ سے اس کا رد ہو رہا ہے کہ سرکار علیہ السلام جو ہے وہ آخری نبی ہیں۔ مکانی کے لحاظ سے اس طرح کہ چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، اب قیامت تک دنیا کے کسی بھی کونے میں سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور خاتمیت زمانی کا مقصد کوئی یہ کہے کہ وہ تو 1400 سال پہلے نبی تھے، لیکن اب جو ہے اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو آ سکتا ہے۔ یہ جو بات ہے اس کا رد بھی خاتمیت زمانی کے حوالے سے ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے نبوت کے اعلان کے بعد سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک حضور کی نبوت کا زمانہ ہے۔ اب صرف حضور کی نبوت آپ کی شریعت ہی چلے گی، اور اب بعد میں اگر کوئی قیامت تک کسی بھی زمانے کے اندر کوئی بندہ بھی نبوت کی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، کذاب ہے، دجال ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور اس کے بعد جو نبوت کے حوالے سے جو تیسرا مقام ہے
خاتمیت رتبی، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ مرتبہ دیا ہے، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا اگر کوئی دعویٰ بھی کرے تو وہ اس کا رتبہ جو ہے وہ کوئی عزت والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ذلت والا اس کا رتبہ ہے، وہ دجال ہے، مکار ہے، کیونکہ رتبے کے حوالے سے بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے سب سے اعلیٰ اور افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اب یہ جو خاتمیت ہے اسی کے حوالے سے اگر ایک مثال آپ کو سمجھا دوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ بڑا سخی ہو تو کہتے ہیں کہ سخاوت تو اس بندے پہ ختم ہو چکی ہے، اگر کوئی بڑا عالم دین ہو تو کہتے ہیں علم تو اس بندے پہ ختم ہو چکا ہے، اگر کوئی بڑا امین ہو تو کہتے ہیں امانت تو اس بندے پہ ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں نا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ سخاوت اس پر ختم ہو چکی ہے، امانت اس پر ختم ہو چکی ہے، اگر کوئی بڑا قاری ہے تو کہتے ہیں قرت اس پر ختم ہو چکی ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے کہ سرکار، اس کا مقصد یہ ہے کہ اب اس بندے سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، اب اس بندے سے بڑا کوئی امین نہیں ہے، اب اس بندے سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، وہ سب سے بڑا عالم ہے، وہ سب سے بڑا سخی ہے۔ تو یہ وہ خاتمیت کی معنی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو، رب ذوالجلال نے اوصاف کو پیدا فرمایا اور ان اوصاف میں سے ایک وصف عدالت بھی ہے، ان اوصاف میں سے ایک وصف شجاعت بھی ہے، ان اوصاف میں سے ایک وصف عدالت بھی ہے، ان اوصاف میں سے ایک وصف سخاوت بھی ہے، ان اوصاف میں سے ایک وصف صداقت بھی ہے۔ تو اب یہاں اس کا مطلب کیا ہوا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاتمیت کو سمجھنے کے لیے جو ہے اس بات کا غور سے سننا ضروری ہے کہ یعنی رب نے جو اوصاف پیدا کیے ان اوصاف میں سے صداقت بھی ہے، عدالت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ تو اب اس کا مقصد یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جو ہے صداقت کو نبوت کے اندر شامل فرما دیا ہے، رب نے عدالت کو نبوت کے اندر شامل کر دیا ہے۔ اور دنیا کے اندر دلیر تو بہت سارے ہیں لیکن سب سے بڑا دلیر دنیا میں نبی ہوتا ہے، دنیا میں امین تو بہت ہیں لیکن سب سے بڑا امین دنیا کے اندر جو ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ اب یہاں پتہ چلا کہ جب صداقت کو رب نے نبوت پر ختم کر دیا ہے، عدالت کو رب نے نبوت پر ختم کر دیا ہے، شجاعت کو رب نے نبوت پر ختم کر دیا ہے، سخاوت کو رب نے نبوت پر ختم کر دیا ہے، تو پھر یہی نبوت رب نے مصطفیٰ کریم پر ختم کر دی ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ آخری نبی ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور اب آخری نبی کا مقصد یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے وہ صرف نبی ہیں، لیکن میرے نبی علیہ السلام جو ہے وہ نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اب اس کے جو آسان مثال ہے وہ اس طرح سمجھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ مجمع ہیں اور میرے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات منبع ہیں۔ اب اس کی بھی اگر آسان مثال دی جائے تو اگر کسی بندے کو پیاس لگتی ہے تو وہ بندہ جو ہے تالاب پر بھی پانی پینے کے لیے جاتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے اگر اسے پیاس لگ جائے تو وہ چشمے پر بھی پانی پینے کے لیے جاتا ہے۔ اب وہ پانی چشمے کے اندر بھی ہے، تالاب کے اندر بھی ہے، لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ تالاب اور چشمے کے درمیان فرق یہ ہے کہ چشمے سے پانی پھوٹتا ہے، چشمے سے پانی پھوٹتا ہے، تالاب میں پانی جمع ہوتا ہے،
یہ ہے منبع اور مجمع کی مثال کہ یعنی چشمے کے اندر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے تو پانی پھوٹتا ہے، باہر نکلتا ہے، لیکن تالاب جو ہے اس کے اندر پانی ڈالنا پڑتا ہے، اس کے اندر پانی کو جمع کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہاں پتہ چلا کہ رب نے جو صداقت کی وصف کو پیدا کیا، عدالت کی وصف کو پیدا کیا، شجاعت کی وصف کو پیدا کیا، تو رب نے جو ہے یہ جتنے اوصاف پیدا کیے ہیں اور یہ تمام اوصاف نبوت پر ختم کیے ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ایک چشمے کی طرح ہے، باقی جتنے بھی انبیاء ہیں وہ ایک تالاب کی مانند ہیں، یعنی میرے نبی علیہ السلام سے اوصاف پھوٹتے ہیں اور وہی اوصاف انبیاء کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ یہ ہے نبی اور نبی الانبیاء کی تعریف اور اس کا فرق۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو خاتمیت کا رتبہ دیا ہے، وہ زمانی ہو، مکانی ہو یا رتبی ہو، تینوں حوالے سے ہے۔ اور اب جو اصل بات ہے اس کی طرف آتا ہوں ختم نبوت کے حوالے سے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بھی رب ذوالجلال نے 12 مقامات پر ختم نبوت کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ارشاد فرمایا محمد جو ہے تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، تمام انبیاء میں آخری نبی ہیں، یعنی جب سے رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کریم کو نبوت عطا کی ہے، آپ کو نبوت کا تاج پہنایا ہے، تب سے لے کر قیامت تک حضور کی نبوت جاری رہے گی، آپ کی شریعت جاری رہے گی، اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اور اگر کوئی کہے اور نبوت کی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، مکار ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ دجال اور کذاب ہو سکتا ہے۔ اور اسی کے علاوہ نبوت کے حوالے سے احادیث مبارکہ کے اندر بھی 12 مقامات پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبل کمثل رجل بنا بیتا، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کی مثال، یعنی تمام انبیاء کی مثال اور میری مثال اس طرح ہے کہ کمثل رجل بنا بیتن، کہ جیسا کہ ایک شخص گھر بناتا ہے، بڑا خوبصورت اس نے گھر بنایا ہے، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، گھر کو اس نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، اس نے ایک کوٹھڑی تیار کی ہے، وہ کوٹھڑی بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے، وہ محل بہت ہی اچھا محل ہے۔ آگے ارشاد فرمایا الا موضع لبنۃ من زاویۃ، کہ ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے گھر تو بڑا اچھا بنایا ہے، گھر حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے اور بڑا سونا گھر ہے، لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن سارا گھر اس نے تعمیر کیا، اب اس گھر میں سے اس کے ایک کونے سے ایک اینٹ کو اس نے چھوڑ دیا ہے، وہاں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی ہے جو کہ اس نے اس گھر کے اندر نہیں لگائی۔ پھر آگے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ آتے ہیں، گھر دیکھتے ہیں، گھر کی زیارت کرتے ہیں، چاروں طرف گھومتے ہیں اور گھر کی خوبصورتی کو، حسن و جمال کو وہ دیکھتے ہیں، چاروں طرف جب وہ لوگ دیکھنے لگتے ہیں، دیکھتے دیکھتے جب وہ اس کونے میں پہنچتے ہیں جہاں وہ اینٹ کی ایک جگہ خالی رہ جاتی ہے، تو پھر ارشاد فرمایا وَيَعْجَبُونَ لَهُ، اب وہ لوگ بڑا تعجب کرنے لگتے ہیں کہ اتنا بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے، اتنا بڑا حسین و جمیل گھر بنایا ہے، یہ ہزاروں لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی ہے، اگر یہ ایک اینٹ اسی جگہ پر لگا دیتا تو پھر گھر بڑا خوبصورت نظر آتا اور گھر کے اندر جو عیب تھا اس عیب سے بھی وہ گھر پاک ہو جاتا اور گھر کے اندر خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جاتی، یعنی گھر کے اندر حسن و جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اگر اس خوبصورتی کو
بڑھانے والی بات ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ ایک اینٹ لگا دیتا تو اس کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جاتی۔ تو سرکار نے فرمایا وہ لوگ تعجب کرنے لگتے ہیں کہ بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی ہے۔ یقولون حل لا وضعت هذه اللبنة، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک اینٹ یہاں پر لگا دی جاتی تو پھر بڑا اچھا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مکان کوئی دنیا کا مکان نہیں ہے، یہ مکان کوئی محل وغیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ مکان نبوت کا مکان ہے۔ اس گھر سے مراد یہ ہے کہ سارے انبیاء آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان کا ایک گھر بن چکا تھا، ان کی تعمیر ہو چکی تھی، اب آخر میں ایک اینٹ کی ضرورت تھی۔ ارشاد فرمایا فَأَنَا اللَّبَنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ اس گھر کے اندر جو ایک اینٹ کی جگہ باقی بچی تھی وہ اینٹ میں ہی ہو اور وہ میں ہی خاتم النبیین ہو، کہ میں نے اس گھر کے اندر جو ہے وہ اینٹ لگا کر کے اس گھر کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیا ہے، اس گھر کو اور زیادہ حسن و جمال والا بنا دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ گھر تو تعمیر ہو چکا تھا، ایک اینٹ کی ضرورت تھی، وہ میں آ گیا ہوں اور وہ اینٹ میں ہو، تو اب یہ گھر پکا اور پورا گھر بن چکا ہے، اب اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اب اس گھر کے اندر کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے اس حدیث سے یہ بھی بتانا چاہا کہ میرے امتیوں یاد رکھنا اب گھر کی تعمیر پوری ہو چکی ہے، اب یہ مت کہنا کہ فلاں گھر کے اندر اس گھر کے اندر جو ہے اب بھی کوئی اینٹ باقی رہتی ہے، اب بھی کسی اینٹ کی جگہ باقی رہتی ہے۔ فرمایا نہیں، گھر بھی بڑا خوبصورت ہے اور اینٹیں بھی پوری لگ چکی ہیں، اب اس گھر کے اندر اینٹ لگنے کی جگہ نہیں ہے، وہ اینٹ میں آ گیا ہوں اور میں نے اس جگہ پر وہ اینٹ رکھ کر کے اس گھر کو پورا کر دیا ہے، اب میں ہی وہ آخری نبی ہو۔ یاد رکھنا آج کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ سارے انبیاء آئے، گھر بھی تعمیر ہے، اب اس گھر کو خوبصورت بنانے والی جو چیز ہے وہ آخری اینٹ ہے۔ تو پتہ چلا انبیاء کو رب نے نبوت تو دی تھی لیکن اس نبوت کو جو نخار دیا ہے، اس نبوت کو جو حسن و جمال ملا ہے وہ بھی میرے نبی علیہ السلام کے آنے سے ملا ہے۔ یہ احادیث مبارکہ جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ اور اسی کے علاوہ دوسرے مقام پر میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کو سیاست ان کے انبیاء سکھاتے تھے، بنی اسرائیل کو سیاست ان کے انبیاء سکھاتے تھے۔ آج تو لوگوں نے جو ہے سیاست کو ایک گالی کا نام بنا دیا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ سیاسی نہیں ہے، یہ بندہ مذہبی ہے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ مذہبی نہیں ہے، یہ بندہ سیاسی ہے، یعنی سیاست کو مذہب سے الگ کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ تو انبیاء کی میراث ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں بنی اسرائیل کو سیاست سکھانے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی تھے۔ تو پتہ چلا کہ سیاست مذہب کوئی الگ بات نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، صرف اسے غلط رنگ دیا گیا ہے، ورنہ یہ تو انبیاء کا ورثہ ہے، یہ تو انبیاء کی وہ میراث ہے جو رب ذوالجلال نے ان کو عطا کی ہے، اور یہی انبیاء کا وہ کام ہے جو وہ بنی اسرائیل کو سیاست سکھاتے تھے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کہ جب کسی نبی کا وصال ہو جاتا تھا، ایک نبی آیا، اس نے اپنا وقت گزارا، اب اس کے کا وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اب اس کا وصال ہو گیا، سرکار فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے اس کی جگہ پر دوسرا نبی لایا، اور جو ہے نبوت کا سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔ اگر کسی نبی کا وصال ہو جاتا تو پھر دوسرا نبی وہاں آ جاتا تھا، لیکن ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ یاد رکھو یہ تو انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا ایسے کہ ایک نبی آتا، وہ چلا جاتا تو دوسرا آ جاتا تھا، لیکن یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
میں وہ آخری نبی ہوں، کیونکہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی نبوت اور ان کی شریعت کا وقت مقرر تھا۔ کوئی نبی جو ہے کسی شہر کے لیے تھا، کوئی نبی جو ہے کسی ملک کے لیے تھا، کوئی نبی کسی علاقے کے لیے تھا، کوئی نبی کسی خاص قوم کے لیے تھا، اور ان کا وقت بھی مقرر تھا۔ اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے تو اب وہ چلے گئے ہیں۔ فرمایا اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت ہے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا وقت ہے۔ یہ کوئی خاص وقت نہیں ہے، یہ کسی علاقے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی شہر کے لیے نہیں ہے، یہ کسی ملک کے لیے نہیں ہے، بلکہ فرمایا قیامت تک ساری دنیا کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بن کر کے آئے ہیں۔ اور آپ کی نبوت، آپ کی شریعت جو ہے اب کوئی مخصوص مدت کے لیے نہیں، بلکہ جب تک قیامت نہ آ جائے حضور کی نبوت اور شریعت برقرار رہے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اب میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اور اسی کے علاوہ دوسرے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم، فرمایا اے لوگو میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر آگے اپنی امت کی بھی شان بیان کی کہ جس طرح فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر یہ عوام کے اندر، مسلمانوں کے اندر شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ کہیں اگر حضور تو آخری نبی ہیں لیکن کہیں ہم حضور کی آخری امت نہ رہیں اور ہمارے بعد بھی کوئی امت آ جائے، تو پھر یہ اگر شبہ ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بھی خوشخبری دی ہے کہ تم کہیں نہیں جاؤ گے، میں اگر آخری ہو تو فرمایا ولا امت بعدکم، تم بھی آخری امت ہو، قیامت تک میری نبوت جاری رہے گی تو تمہاری امت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی بلکہ تم آخری امت ہو۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا الزکاۃ اموالکم طیبۃ بها انفسکم، ارشاد فرمایا کہ پھر یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، تو پھر تمہارے اوپر ضروری ہے کہ رب کی عبادت کرو، رب کی عبادت کرو، وصلوا خمسکم، 5 وقتہ نماز ادا کرو، وصوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھو، وادوا زکاۃ اموالکم، اور اپنے مال کی زکات دو، طیبۃ بها انفسکم، خوشی سے مال کی زکات دو، اسے نہیں کہ بس فرض ہو چکا ہے تو مجبوری ہے، مجبوری میں دینا پڑے گا، نہیں، فرمایا کہ زکات دینی ہے تو وہ بھی خوشی سے دو، اپنی رضامندی سے دو، کیونکہ جو کام جو ہے نیک کام رب کی رضا کے لیے خوشی کے ساتھ کیا جائے تو رب ذوالجلال اس کا اجر بھی بڑھا دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا ولاۃ امرکم، اور اپنے اماموں کی اطاعت و پیروی کرو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا تدخلوا جنت ربکم، جب تم یہ اعمال کر لو گے، نماز بھی پڑھو گے اور زکوٰۃ بھی دو گے، رب کی عبادت بھی کرو گے، تو فرمایا جب تم یہ اعمال کر لو گے تو پھر سمجھ لو تم رب کی جنت میں داخل ہو چکے ہو، پھر رب نے تمہیں اپنی جنت میں داخل فرما دیا ہے جو بندہ یہ کام کرتا ہے۔ تو اب یہاں اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد کوئی نبوت کی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ اور اسی کے علاوہ دوسرے مقام پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذاب، کہ فرمایا میری امت کے اندر 30 جھوٹے دجال آئیں گے، ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے دجال آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، کہ اب ان جو 30 دجال ہوں گے، 30 کذاب ہوں گے، فرمایا وہ ان میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے نبوت ملی ہے، تو فرمایا وہ ہر ایک اپنے آپ کو جو ہے نبی گمان کرے گا، لیکن میری امت خبردار رہنا، میں تمہیں ابھی خبردار کر رہا ہوں کہ کہیں ان کے شکنجے کے اندر مت آ جانا۔ فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یاد رکھو وہ تو نبوت کی دعویٰ کریں گے، وہ کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور کبھی ان کے شکنجے میں مت آنا، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔
میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ تو پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بہت سارے مقامات پر واضح الفاظ میں فرما دیا کہ سرکار کے بعد جو ہے کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ آج اگر کوئی ذلی بروسی یا مسیح موعود کے نام سے نبوت کا اعلان کرے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، لیکن جب وہ نبوت کی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اور ان کا رد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ آج ہمارے بھولے بھالے مسلمان سمجھتے ہیں کہ قادیانی بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، تو پھر جو ہے قادیانی کہتے ہیں کہ ہم بھی نبی کو مانتے ہیں، تو پھر یہ تو انکار نہیں ہوا۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ قادیانیوں کی مکاری ہے جو بھولی بھالی عوام کو، جو ان پڑھ عوام کو وہ گمراہ کرتے ہیں، اپنے شکنجے کے اندر لاتے ہیں۔ وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلمے سے مراد محمد رسول اللہ سے مراد سرکار کی ذات نہیں لیتے، بلکہ اپنا مرزا قادیانی مراد لیتے ہیں۔ اور اسی کے علاوہ یاد رکھیں کہ نبوت کے حوالے سے اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کو تو نبی مانے لیکن صرف نبوت کے ختم ہونے کا انکار کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اور اس کی مثال واضح جنگ یمامہ کے اندر موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دیکھ لیں اور اس سے پہلے والا زمانہ دیکھ لیں، یہاں دونوں باتیں موجود ہیں۔ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا انکار کیا، بدر کا مقام ہو، خیبر کا مقام ہو، جنگ احد کا مقام ہو، تو وہاں نبوت کا انکار کیا گیا، تو وہاں پر بھی ان کے ساتھ جنگ کی گئی۔ اور پھر جو ہے بعد میں لوگوں نے جو ہے نبوت کا تو اقرار کیا لیکن ختم نبوت کا انکار کیا، تو ان کے ساتھ بھی سیدنا صدیق اکبر نے جنگ لڑی اور بتا دیا کہ اگر نبی کا انکار کرو گے تو بھی یہی انجام ہے، اگر ختم نبوت کا انکار کرو گے تو بھی یہی انجام ہے۔ اسی لیے کوئی بندہ اس چیز کے بارے میں ذرا سا بھی شک کرتا ہے، وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے اپنی نسل نو کو، اپنی اولاد کو ختم نبوت کے حوالے سے بتائیں کہ ختم نبوت کیا چیز ہے، ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ورنہ آج اگر ہم نے اپنی نسل نو کو یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ نہیں بتایا تو پھر آنے والا وقت بڑا خطرناک ہوگا اور اس کا انجام بھی بڑا خطرناک ہوگا۔ اب یہ جو قادیانی ہیں، ان کی جو مکاریاں ہیں، قادیانیوں کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں، انشاءاللہ کہیں کبھی موقع ملا تو اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے کہ قادیانیوں کو کافر ہم کیوں کہتے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں اور وہ کیوں کافر ہیں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے کبھی کسی جمعے پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ابھی اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نسل نو کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب